بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 219 اور آج دوسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. مین ہیڈنگ ہے اس کتاب کا، یہ تیسرا مرحلہ ہے، بیرون مکہ دعوت اسلام. پیج 181 ہے یہ. اور بیرون مکہ دعوت اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں گئے تو لوگوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ پر ظلم و ستم اتنے ڈھائے کہ آپ بالکل بے بس کر کے رکھ دیا انہوں نے. اس وقت مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ نے اللہ سے کیسے دعا کی وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. ناظرین، یہ کتاب جس کا نام اور ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. الرحیق المختوم، یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. دشمنوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور آپ کے احساسات پر حزن و علم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا. آپ نے فرمایا، بارے اللہ یا رب ذوالجلال، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا رکھا ہے، بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے. کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو، تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور آور طاقت نہیں. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنائے ربیہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو، اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ. جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا. عداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں. رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر عداس رسول اللہ پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا. یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو
اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، جی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ باغ سے نکلے تو مکہ کے راہ پر چل پڑے۔ یہ انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ویلاگ کا حصہ ہوگا۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔